بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زاویہ اسکول سسٹم سے حافظ حبیب الرحمن، اور آج کا ہمارا لیسن ہے حدیث نمبر 3۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہتر وہ ہے جس نے قرآن سیکھا اور سکھایا۔ تو خیر کا معنی ہوتا ہے بہتر، خیرکم تم میں سب سے بہتر، من تعلم جس نے سیکھا، کیا سیکھا؟ القرآن، قرآن مجید، وعلمہ اور اس کو سکھایا، اس کی تعلیم دی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی یہ ہے کہ تم میں سے بہترین بندہ وہ ہے جس نے قرآن مجید سیکھا اور سکھایا۔ تو قرآن مجید کو سیکھنا اور سکھانا یہ ایک ایسا عمل ہے جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ وہ بندہ سب سے بہترین ہے، جس کا مشغلہ کیا ہے؟ قرآن سیکھتا ہے، یا پھر یہ ہے کہ وہ قرآن دوسروں کو سکھاتا ہے۔ تو قرآن سیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان قرآن مجید کی تلاوت اچھے طریقے سے کر سکتا ہو، اس کے حروف کی ادائیگی جو ہے وہ اچھے طریقے سے کر سکتا ہو، اور یہ ہے کہ اس کا معنی اور مطلب اچھے طریقے سے جانتا ہو، یعنی قرآن مجید کی تعلیم و تعلم اس کا شغل ہو۔ تو یہ کیا ارشاد فرمایا کہ یہ بندہ جو قرآن مجید سیکھتا ہے، اس کی تعلیم حاصل کرتا ہے، حروف کی ادائیگی سیکھتا ہے، حروف کی ادائیگی دوسروں کو سکھاتا ہے، تو کیا ارشاد فرمایا کہ ایسا بندہ تم میں سے سب سے بہتر ہے۔ خیرکم فرمایا اس کے لیے۔ اور یہ بھی کہ قرآن مجید کی تعلیم جو ہے وہ صرف نماز روزے یعنی عبادات پر مشتمل نہیں ہے، بلکہ قرآن مجید کی تعلیمات جو ہیں وہ انسانی زندگی کے تمام پہلوؤں کا احاطہ کرتی ہے، یعنی وہ معاشی ہوں، معاشرتی ہوں، سیاسی ہوں، سائنسی ہوں، جیسے بھی ہوں، دنیا کے اندر رہتے ہوئے بندے کو جن جن شعبوں سے واسطہ پڑ سکتا ہے، تو ہر شعبے کے بارے میں قرآن مجید رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ اور یہ قرآن مجید واحد ایسی کتاب ہے جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، کہ قرآن مجید ایسی کتاب ہے کہ جو اس پر عمل کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دنیا اور آخرت میں بلندی اور سرفرازی عطا فرماتے ہیں، اور اگر جو بندہ اس قرآن مجید کو پس پشت ڈال دیتا ہے تو پھر قرآن مجید بھی اس کو جو ہے وہ قرآن مجید اس کو پھر اس میں ظلمتوں کے گڑھے کے اندر جو ہے وہ ڈال دیتا ہے۔ اور قرآن مجید کے ہمارے اوپر بہت سارے حقوق ہیں، مثلا یہ ہے کہ قرآن مجید کو پڑھیں، یہ سب سے پہلا حق قرآن مجید کا یہ ہے کہ ہم قرآن مجید کی تلاوت کریں۔ دوسرا حق یہ ہے کہ قرآن مجید کو سمجھیں بھی صحیح، یعنی اس کا معنی اور مطلب بھی ہمیں آتا ہو، اور تیسرا یہ ہے کہ اس پر ہم عمل بھی کرتے ہوں، اور یہ ہے چوتھا عمل یہ بھی ہے کہ قرآن مجید کی تعلیم دوسروں تک، قرآن مجید کے جو احکامات ہیں دوسروں تک پہنچائیں۔ قرآن مجید ہم سے کیا مطالبہ کرتا ہے تو یہ ہم تعلیم دوسروں کو بھی دیں۔ تو یہ قرآن مجید کے حقوق ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔